یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ مفکر پاکستان اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی آخری آرامگاہ لاہور میں ہے۔ ان کا مزار بادشاہی مسجد اور قلعہ لاہور کے درمیان حضوری باغ میں واقع ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہاں حاضری بھی دی ہو۔ لیکن اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ علامہ اقبال کی ایک قبر ترکی میں بھی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یقیناً آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ آخر ایک شخص کی دو قبریں کیسے ہو سکتی ہیں۔ تو جناب، آج ہم آپ کو یہی بتانے کے لیے آئے ہیں کہ علامہ اقبال کی دو قبریں ہیں، ایک لاہور میں بادشاہی مسجد کے دامن میں جہاں وہ حقیقتاً دفن ہیں، جبکہ ترکی کے شہر کونیا میں ان کی ایک علامتی قبر بھی موجود ہے۔ کونیا ترکی کا ایک اہم اور تاریخی شہر ہے۔ اپنی قدیم تاریخ کے ساتھ ہی اس شہر کو مولانا رومی کے مزار کی وجہ سے بھی نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ یہ آج بھی ترکی کا سب سے زیادہ مذہبی شہر ہے، بلکہ اسے ملک میں اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ مولانا رومی 13ویں صدی کے ایک عظیم صوفی بزرگ اور شاعر تھے۔ آپ کا پورا نام جلال الدین محمد رومی تھا۔ آپ موجودہ افغانستان کے علاقے بلخ میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اس علاقے پر منگولوں کے حملے شروع ہو گئے تھے اور ان کے مظالم کی وجہ سے مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر ہجرتیں کی۔ مولانا رومی کے والد نے بھی اپنے خاندان کے ساتھ مغرب کی جانب ہجرت کی اور بالآخر انہوں نے کونیا کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ آج یہ مولانا رومی کا شہر ہے، وہ جن کا شعری مجموعہ مثنوی مقدس آسمانی کتابوں کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ دنیا جہاں سے لوگ ان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے کونیا آتے ہیں، یہیں مزار کے ساتھ ہی ان کے شاگردوں کی بھی قبریں ہیں۔ انہی میں سے ایک قبر کا کتبہ یہ ہے جس پر علامہ اقبال کا نام لکھا ہے۔ یہ اصل میں ایک علامتی قبر ہے جو اقبال اور مولانا کے روحانی تعلق کو بیان کرتی ہے۔ اس تعلق کی گہرائی کا اندازہ اقبال کی شاعری میں بارہا ہوتا ہے۔ اقبال جبریل کی ایک نظم ہے پیر و مرید، جس میں اقبال نے مولانا کو پیر رومی اور خود کو مرید ہندی قرار دیا ہے۔ شاید یہ علم ہی ہے جو زمان و مکان کی پابندیاں توڑ دیتا ہے، ورنہ کہاں 13ویں صدی کے اوائل میں پیدا ہونے والے رومی اور کہاں 19ویں صدی کے آخر میں پیدا ہونے والے اقبال۔ دونوں کے درمیان 670 سال کا فاصلہ تھا، لیکن علم کی دنیا میں صدیوں کا فاصلہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، اور یہ حدود اس طرح ٹوٹ جاتی ہیں کہ آج ہمیں اقبال رومی کے مزار کے سائے تلے نظر آ رہے ہیں۔ مصر کی ایک معروف علمی شخصیت عبد الوہاب عزام ہیں۔ ایک بار انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ اگر جلال الدین رومی اس زمانے میں جی اٹھیں تو وہ محمد اقبال ہی ہوں گے۔ 7ویں صدی کے جلال اور 14ویں صدی کے اقبال کو ایک ہی سمجھنا چاہیے۔ علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل کی ایک نظم یورپ سے ایک خط میں علامہ کہتے ہیں، ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پرآشوب و پراسرار ہے رومی، تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی۔ اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ رہ احرار ہے رومی۔ پھر مولانا رومی کے اپنے الفاظ میں ان کے دو اشعار آگے بیان کرتے ہیں، کہہ نبایت خرد و جو ہم چو خوراں، آہوانا در ختن چر ارغواں، ہر کے کاہو جو خورت قرباں شود، ہر کے نور حق خورت قرآن شود۔ یعنی گدھوں کی طرح گھاس پھوس اور جو کھا کر زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ختن کے علاقوں کے ہرنوں کی طرح ارغوان چرنا چاہیے، کیونکہ جو گھاس پھوس اور جو کھاتا ہے اسے بالآخر بھیڑ بکری کی طرح ذبح کر دیا جاتا ہے، جبکہ نور حق کو اپنے اندر سمونے والا دراصل خود قرآن بن جاتا ہے۔ شاید مولانا کا یہی شعر ایک دوسری جگہ پر علامہ اقبال نے کچھ ان الفاظ میں ڈھال دیا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ پاکستان سے بہت سے سیاح اور عقیدت مند ترکی کے شہر کونیا جاتے ہیں اور مولانا رومی کے مزار کے بعد علامہ اقبال کی اس علامتی قبر پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ پاکستان میں علامہ اقبال کو شاعر اسلام بھی کہتے ہیں، لیکن ترکی کا شاعر اسلام کون ہے، اس بارے میں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔